اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بھوت، عذاب قبر اور حضرت میاں چنو رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ کے ساتھ کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین اکرام، خدائے ذوالجلال جب کسی کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو ظاہری نیکیوں کی پرسش نہیں ہوتی۔ ایسے اصحاب بھی خدا کے دامن رحمت میں جگہ پا جاتے ہیں جن کی عمروں کا ایک حصہ گناہوں میں بسر ہوتا ہے۔ 7ویں صدی ہجری کی پہلی چوتھائی میں میاں چنو، جو اس وقت صرف چنو بلوچ تھے، اپنے ہم عمر دوستوں کے ہمراہ علاقہ بھر میں چوریاں کیا کرتے تھے۔ وہ جس معاشرے کے فرد تھے اس کا دستور بن چکا تھا کہ جب تک کوئی نوجوان چوری نہ کرتا، اس کے سر پر بزرگ پگڑی نہ باندھتے، گویا چور کو عزت دار سمجھا جاتا تھا اور اس معاشرہ میں چور کی قدر و منزلت تھی۔ حضرت میاں چنو علاقہ جھنگ کے رہنے والے تھے، لیکن اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ نقل مکانی کر کے ملتان میں جا کر رہائش پذیر ہوئے، جہاں اب قصبہ میاں چنو آباد ہے۔ اب سے قریباً 800 سال قبل غیاث الدین بلبن کے عہد میں یہاں ایک گاؤں آباد تھا۔ یہ علاقہ بڑا زرخیز تھا، زمین سونا اگلتی تھی۔ علاقہ کی زرخیزی کے باعث اس وقت کی مشہور قومیں جیسے سہود، ہیراج، سینال، پاندہ، کک، لک، سیال، کھوکر، کھگا وغیرہ یہاں آباد تھے۔ ان کے پاس بے شمار مویشی تھے، چنانچہ ان قوموں کی خوشحالی کا تذکرہ سن کر میاں چنو اپنے ایک دوست میاں مجید جنجوا کے ہمراہ یہاں آ کر بس گئے۔ یہ دونوں خوبصورت نوجوان تھے اور چوری کے فن میں یکتائے روزگار۔ بعض قبیلے اپنے اناد و انتقام کے لیے ان کی خدمات حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں سارے علاقہ پر ایک قسم کی حکومت کیا کرتے تھے۔ تذکرہ نگاروں نے ان کے ابتدائی حالات کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، صرف اتنا معلوم ہے کہ حضرت میاں چنو اپنے وقت کے جواں ہمت اور بے باک چور تھے اور علاقہ جھنگ سے ملتان گئے تھے۔ میاں مجید جنجوا بھی ان کے گہرے دوست، ہم سفر اور ہم مشرب تھے۔ دونوں مل کر شکار تلاش کرتے اور شکار مارتے تھے۔ قدرت کی نیرنگی دیکھیے، جب ان کو بصیرت نصیب ہوئی تو ان کی کایا ہی پلٹ گئی۔ چنو چور حضرت میاں چنو رحمت اللہ علیہ بن گئے اور قیامت تک کے لیے نامور ہو گئے۔ ایک اتفاق کا ذکر ہے کہ میاں مجید جنجوا اور میاں چنو جنگل سے گزر رہے تھے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کے بعد اس علاقہ میں تشریف لائے۔ جنگل میں میاں چنو اور میاں مجید ان سے ملے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں سے پینے کے لیے پانی طلب کیا۔ انہوں نے مہمان نوازی اور مسافر کی تواضع کے جذبہ کے تحت پانی کی تلاش شروع کر دی۔ دونوں کافی دور نکل گئے اور پانی کا مشکیزہ لے کر لوٹے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ جا چکے تھے۔ ان کو دلی صدمہ پہنچا، چنانچہ دونوں ان کے قدموں کے نشانات پر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ 5 میل کا سفر طے کر کے انہوں نے حضرت کو ایک ویران ٹیلے پر بیٹھے دیکھا۔ ان کے قریب پانی کا چشمہ جاری تھا۔ حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ نے پیاس کی شدت کے باعث اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا۔ ان کو حکم ملا کہ زمین پر اپنا عصا مارو۔ انہوں نے ایسا کیا تو زمین میں سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ اب اس جگہ کنواں بن گیا ہے، لیکن علاقہ کی شادابی اس بات کی غماز ہے۔ اس چشمہ کے باعث ویران علاقہ شاداب ہو گیا۔ میاں چنو اور میاں مجید نے یہ واقعہ دیکھا تو دونوں نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی قدم بوسی کی اور گناہوں سے توبہ کر لی۔ حضرت نے دونوں کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ حضرت غوث بہاؤالحق نے ہی ان کو میاں چنو اور میاں مجید کا نام عطا کیا اور اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کر کے تبلیغ دین کا کام ان کے سپرد کیا۔ حضرت میاں چنو عین شباب میں گناہوں سے تائب ہو کر باقی تمام زندگی عشق الہی میں گزارنے لگے۔ ان کا مزار قصبہ میاں چنو میں ہے۔ تاریخ وفات 645 ہجری تحریر ہے۔ یہاں ہر سال 9، 10، 11 ساون کو ان کا عرس منایا جاتا ہے اور بڑا بھاری میلہ لگتا ہے۔ آپ کے مرشد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور میاں چنو ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا گزر ایسے شہر سے ہوا جہاں ایک بڑی
غار تھی، جب کوئی آدمی فوت ہوتا تو اس کی میت کو اس غار میں چھوڑ آتے اور ساتھ ایک زندہ آدمی وہاں بٹھا آتے تاکہ دیکھ سکے کہ مردے پر کیا گزری۔ ایک دن ایک آدمی فوت ہو گیا، جب اس کی میت کو غار میں لے گئے تو حضرت شیخ الاسلام نے درخواست کی کہ آج مجھے یہاں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت کو مردے کے ہمراہ غار میں بند کر کے چلے آئے۔ کچھ رات گزرنے کے بعد عذاب کے فرشتے مردے کے پاس پہنچے، لاش حرکت میں آئی اور مردہ اٹھ کر حضرت کے قدموں میں آن گرا۔ اسی وقت ایک غیبی آواز سنی گئی، اسے چھوڑ دو، ہم نہیں چاہتے کہ اس شخص کو عذاب دیں جو شیخ الاسلام حضرت بہاء الحق والدین ابو محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت میں آ چکا ہو۔ فرشتے واپس لوٹ گئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آواز غار کے آس پاس رہنے والوں نے بھی سنی۔ شہر میں جب اس کا چرچا ہوا تو لوگ زیارت کے لیے دوڑے، مگر آپ غار سے نکل کر کسی نامعلوم سمت کو چل دیے۔ حضرت میاں چنو کو آج بھی ان کے نام کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے اور قصبے کا نام بھی میاں چنو رکھا گیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔